السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 13 ہے، سورہ ارد ہے اور آیت نمبر 6 کے مطابق، جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ اور کافر کہتے ہیں کہ ان پر ان کی طرف سے کوئی نشانی نہیں اتری، تو تم تو ڈر سنانے والے ہو، اور ہر قوم کے ہادی اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے، اور پیٹ جو کچھ گھٹتے بڑھتی ہیں، ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے، ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا، سب سے بڑا بلندی والا، اور برابر ہے جو تم میں بات آہستہ کہے اور جو آواز سے، اور جو رات میں چھپا ہے جو دن میں راہ چلتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ ترجمہ تفسیر کے مطابق حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس میں بنی آدم کے قلوب کی ایک تمثیل ہے کہ جس طرح زمین ایک تھی، اس کے مختلف قطعات ہوئے اور ان پر آسمان سے ایک ہی پانی برسا، اس سے مختلف قسم کے پھل پھول بیل بوٹے اچھے برے پیدا ہوئے۔ اسی طرح آدمی حضرت آدم سے پیدا کیے گئے، ان پر آسمان سے ہدایت اتری کہ اس سے بعض دل نرم ہوئے، ان میں خشوع و خضوع پیدا ہوا، اور بعض سخت ہو گئے اور لہو و لغو میں مبتلا ہوئے۔ تو جس طرح زمین کے قطعات اپنے پھول پھل میں مختلف ہیں، اسی طرح نسل انسانی کے قلوب اپنے اسرار و انوار اور اسرار میں مختلف ہیں۔ اگلی آیت کے مطابق ہے کہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار کی تکذیب کرنے سے باوجود یہ کہ آپ ان میں صادق امین اور معروف تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تفشیح کے لیے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ اور انہوں نے کچھ نہ سمجھا کہ جس نے ابتداءً بغیر مثال کے پیدا کر دیا، اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اگلی آیت کے مطابق کافروں کا یہ قول نہایت بے ایمانی کا قول تھا۔ جتنی آیات نازل ہو چکی تھی، وہ معجزات دکھائے جا چکے تھے، سب کے سب انہوں نے کل عدم قرار دے دیے۔ یہ انتہا درجے کی ناانصافی اور حق دشمنی ہے۔ جب حجت قائم ہو چکے اور ناقابل انکار پر براہین پیش کر دیے جائیں اور ایسے دلائل سے مدعا ثابت کر دیا جائے جس کے جواب سے مخالفین کے تمام اہل و علم ہنر عاجز اور متحیر ہوں، اور انہیں لب ہلانا اور زبان کھولنا بھی محال ہو جائے، ایسے آیات بینا اور براہین واضح معجزات ظاہر دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، روز روشن میں یعنی کہ قیامت کے دن میں اس کا انکار کر دینے سے بھی زیادہ بدتر اور باطل تر ہے۔ اور حقیقت میں یہ حق کی پہچان ہے کہ اس سے عناد و فرار ہے۔ کس مدعا پر جب برہان قوی قائم ہو جائے، پھر اس پر دوبارہ دلیل قائم کرنی ضروری نہیں رہتی، اور ایسی حالت میں طلب دلیل عناد و مکابرہ ہوتا ہے جب تک کہ دلیل کو مجروح نہ کر دیا جائے۔ کوئی شخص دوسری دلیل کے طلب کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اگر یہ سلسلہ قائم کر دیا جائے کہ ہر شخص کے لیے نئی برہان قائم کی جائے جس کو وہ طلب کرے، اور وہی نشانی لائی جائے جیسی وہ مانگے، تو نشانیوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس لیے حکمت عالیہ یہ ہے کہ انبیاء کو ایسے معجزات دیے جاتے ہیں جن سے ہر شخص ان کی صدق اور نبوت کا یقین کر سکے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا ہوا جس سے سحر کو باطل کر دیا اور ساحروں کو یقین دلا دیا کہ جو کمال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا وہ ربانی نشانی ہے، سحر سے اس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب انتہائی عروج پر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شفائے امراض اور احیاء اموات کا وہ معجزہ عطا فرمایا جس سے طب کے ماہر عاجز ہو گئے، اور وہ اس یقین پر مجبور تھے کہ یہ کام طب سے ناممکن ہے، تو ضرور یہ قدرت الہی کا زبردست نشان ہے۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عرب کی فصاحت و بلاغت وہ جو کمال پر پہنچی ہوئی تھی، اور وہ لوگ خوش بیانی میں عالم پر فائق تھے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ عطا فرمایا گیا جس سے انہوں نے عاجز و حیران کر دیا گیا، اور ان کے بڑے سے بڑے لوگ، ان کے اہل کمال کی جماعتیں قرآن کریم کے مقابل ایک چھوٹی سی عبارت پیش کرنے سے بھی عاجز اور قاصر رہیں، اور قرآن کے اس کمال نے ثابت کر دیا کہ بے شک یہ ربانی عظیم نشانی ہے۔ اللہ حافظ۔